دنیا کی نظر میں رحمت کے نمائندے بن جائیں. بتائیں گے نا کہ انہوں نے سکھایا تھا ہمیں، یہ ان کی تعلیم تھی، اس لیے کیا تھا. آنے والا ہے وہ مہینہ جس میں یہ طے ہے کہ اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے. کوئی تاریخ 100% نہیں معلوم، لیکن دنیا بھر میں جو مشہور ہے، اگر اس تاریخ کو لوگ یقین کرتے چلے آ رہے ہیں بہت سے، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، کہ اس دن پیدائش ہوئی تھی، تو اس دن اگر کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو یہ سنت ہے. اس نیت سے اس دن کچھ اچھے کام کیجیے گا، اس ہفتے میں کیجیے گا جس ہفتے میں وہ تاریخیں پڑھے، اس مہینے میں کیجیے گا جس مہینے میں وہ تاریخیں پڑھے، بطور خاص، اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، عزیز بہنوں، بچیوں، آج مجھے جو کچھ اس خطبے میں کہنا ہے، اس سے پہلے دو واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، انڈین کنٹیکسٹ میں ہیں، لیکن یہ واقعات دوسرے ملکوں میں بھی تمام دنیا میں ہوں گے. کردار بدلے ہوں گے، نام بدلے ہوں گے. یہاں پر جن کے سمادھیوں کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں، وہی پھول چڑھانے والے ان کے قاتلوں کی برسی مناتے ہیں. یہاں پر جنگ آزادی کے ایک ہیرو تھے، بھگت سنگھ، ان کا نام لیا جاتا ہے، شہید بھی لگاتے ہیں ان کے نام کے آگے. بھگت سنگھ نے ایک پارٹی بنائی تھی اور اس کا نام تھا ہندوستانی سوشلسٹ ریپبلکن پارٹی. وہ جنہوں نے 23 سال کی عمر میں انہیں پھانسی ہو گئی تھی 1931. وہ جنہوں نے اپنی کتاب کا نام یا اپنی تنظیم کا نام، آرگنائزیشن کا نام رکھا تو اس میں لفظ سوشلسٹ تھا، ان کی برسی پر مبارکباد دینے والے ان کے نام کو ایسے استعمال کرنے والے کہ جیسے وہی ان کے سب سے بڑے عاشق ہیں. لفظ سوشلزم کو انڈین کانسٹیٹیوشن سے نکالنا چاہتے ہیں. ہندوستان ایک سوشلسٹ ریپبلک ہے، یہ اسے نکالنا چاہتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو کہتے ہیں کہ سب لوگ عمل کریں، آئیڈیل بنائیں. یہ جو دوغلا پن ہے، یہ آپ دوسروں کے بارے میں سن رہے ہیں. اسے دیکھیں اپنے یہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے آپ کو ایمان ملا، جن کے وسیلے سے آپ امتی ہوئے، جن کے ذریعے آپ کو ایسا ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا ایسا قانون ملا جس میں کبھی ایک لفظ بھی بدلے گا نہیں اور وہ ہمیشہ کامیابی ہی کی طرف لے جائے گا. ان کے نام لینے والے اگر ان کی تعلیمات کو تو ایک طرف رکھ دیں، ان کے کلام کو صرف آنکھوں سے لگائیں اور جو ضابطۂ حیات اور جو قانون اس نے دیا تھا زندگی گزارنے کا، اس کے بارے میں انہیں کچھ نہ معلوم ہو، وہ صرف ان کی نعتوں کے اوپر جھوما کریں بس، اور ان کے نام کے اوپر
اگر کوئی برا بھلا ان کو کچھ کہہ دے تو ایجیٹیشن بھی کریں اور دوسروں کو مرنے مارنے پہ بھی آمادہ ہو جائیں، لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا اس پر عمل کرنے کے بجائے، اسے معلوم کرنے کے بجائے، جو راہ فلاح بتائی اس پر چلنے کے بجائے اس کا تو کوئی احساس نہ ہو، اس کے بارے میں ٹھیک سے معلوم بھی نہ ہو، لیکن صرف ان کا نام لینے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھیں، ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ نام ان کا لے رہے ہیں، علل اعلان لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ان سے وابستہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کی امت کہہ رہے ہیں، اور زندگی یا ان کے لائے ہوئے قانون کے بالکل خلاف ہے، یا اس کے بارے میں انہیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، ادھر ادھر سے جو ان کے گروپ کے کچھ لوگ ہیں ان سے جو سن لیتے ہیں اسے مان لیتے ہیں، انہیں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ایسے ہی لوگ نہیں ہیں جیسے ابھی میں نے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا، ایک میں نام نہیں لیا تھا، ایک میں لیا تھا؟ ایسے لوگوں کو یا تو اگنورنٹ کہیں گے، جاہل، جانتے نہیں کچھ بھی، یا انہیں منافق کہیں گے، یا انہیں ڈپلومیٹ کہیں گے، دھوکہ دے رہے ہیں ڈپلومیسی، اور یا انہیں کامنل کہیں گے، فرقہ پرست، انہیں سچا پیروکار تو نہیں کہہ سکتے، ان میں ہی سے کوئی نام ہوگا، ان چاروں میں سے ان کا کوئی ٹائٹل بنے گا، ان کے بارے میں جو کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گروپ کے، اپنے اپنے فرقوں کے، اپنے اپنے مسلکوں کے لوگوں سے جو کچھ سنا ہے اس پر اڑ جاتے ہیں اور کچھ اور نہیں سننا چاہتے۔ میں آپ کو ان کی ایک سنت کے بارے میں بتاؤں، وہ سنت جو اجنبی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اس لیے رکھتے تھے کہ اور لوگ بھی رکھتے تھے، کوئی وحی کا حکم نہیں تھا، قریش رکھتے تھے تو وہ بھی رکھتے تھے۔ اب نبوت مل گئی، وہ روزہ جاری رہا، صرف جاری نہیں رہا، صحابہ کو حکم دیا تم لوگ بھی رکھا کرو، یہاں تک کہ پورا 13 سال گزر گئے، اور 13 سال کے بعد پھر مدینے تشریف لے گئے، وہاں بھی حکم تھا یہ موجود کہ یہ روزہ رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب روزے کی فرضیت آئی، رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم نازل ہوا، تب یہ کہا کہ اب جس کا دل چاہے رکھے اس روزے کو، اور جس کا دل چاہے نہیں رکھے۔ وہ روزہ کیوں رکھتے تھے مشرکین؟ اس روزے کا کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم نہیں تھا، جب وحی آنی شروع ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ اسی چیز کو جاری رکھ رہے ہیں جو قریش کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا سمجھ کے اختیار کیا تھا، اچھا سمجھ کے کہ اچھی چیز تھی، اس کو ایسے ہی جاری رکھا۔ وہی تو روزے کی فرضیت کی آئی ہے مدینے میں جانے کے بعد، روزے سے متعلق، نہ روزے سے متعلق کوئی اور احکامات نہیں ہیں۔ یہ روزہ نہ صرف جاری رہا بلکہ دوسروں کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی رکھا کرو، اور وہی آنے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوئی، اہمیت باقی رہی۔ ایک بہت مشہور بخاری کی شرح ہے، تفسیر بہت مشہور ہے، بہت آتھینٹک مانی جاتی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ لوگ اس کے حوالے ایسے ہی دیتے ہیں جیسے بخاری کا حوالہ۔ یہ پہلی حدیث بھی جو تھی جو میں نے آپ کو سنائی، یہ بخاری کی کتاب الصیام سے تھی، اور یہ فتح الباری کی کتاب الصیام سے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا روزہ کیوں رکھتے تھے مشرکین، ان کے پاس تو کوئی وحی نہیں تھی،
انہوں نے لکھا کہ کبھی پہلے قریش سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تھا، کیا اس کا کوئی ذکر نہیں، اور اس پر انہیں شرمندگی تھی۔ ان سے کہا گیا، کس نے کہا اس کا کوئی ذکر نہیں؟ ان سے کہا گیا کہ اس کے کفارے میں اس گناہ کی لعنت سے تم بچ سکو، روزہ رکھا کرو اس دن 10 محرم عاشورے کے دن۔ انہوں نے شروع کر دیا، پھر وہ رسمن چلا رہا تھا۔ نبی اکرم صاحب نے ایک اچھی چیز دیکھی، روزہ رکھنا کسی تاریخ کو۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ اس تاریخ میں کیا ہوا، کوئی آتھینٹک بات نہیں تھی، یہ بھی نہیں معلوم تھا کیا گناہ تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کب ہوا تھا، یہ بھی نہیں معلوم کس نے کہا تھا قریش نے۔ یہ روایت چلی آ رہی تھی بس ان کے یہاں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہو گئے اور اسے جاری رکھا، اور پھر صحابہ سے بھی کہا نبوت آنے کے بعد مدینے تک جاری رہا، یعنی مدینے تک تقریباً اس کی فرضیت جاری رہی۔ سنت اخذ کیجئے ذرا، اگر سنت کسی اصول کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ پھر اونٹ کی سواری کو بھی سنت کہتے ہیں، جس سنت کو کوئی اختیار نہیں کرتا، کوئی دنیا میں علم والا بھی اختیار نہیں کرتا۔ جن بزرگوں کے پاس جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک اونٹ اپنے گھر پر نہیں باندھتے۔ تو بعض لوگ تو ایسی چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایک اصول اخذ کرتے ہیں کہ ایک اصول، وہ اصول سنت ہوا کرتا ہے کہ جو سواری اچھی میسر ہو اس کا استعمال کرو۔ سنت یہ ہوئی، اونٹ کی سواری نہیں۔ سنت کیا اخذ ہوتی ہے اس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا کام دیکھا، ایک مخصوص دن ہوتے ہوئے، ایک خاص دن، ایک اچھا کام ہو رہا تھا، اس کی کوئی تاریخی یقینی سند نہیں تھی اس کام کی، اس تاریخ کی کوئی تاریخی یقینی سند کے بغیر یہ دیکھا ایک مخصوص دن میں ایک اچھا کام ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شروع کر دیا، نہ صرف شروع کر دیا بلکہ دوسروں سے کہا تمہیں بھی کرنا ہے، تاکید کے ساتھ کہا کرنا ہے، اور برسوں کرتے رہے، نبوت ملنے کے بعد بھی کرتے رہے۔ یہ سنت آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو پھر کوئی اگر کسی تاریخ میں لوگ دنیا والے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، بشرطے کہ اچھا ہو، اس کی کوئی پرانی سند ہو یا نہ ہو، 100% صحیح ہونے کی، لیکن اگر لوگوں نے کوئی تاریخ ایسی مقرر کی ہوئی ہے کچھ اپنی طرف سے گمان کر کے کہ اس دن کیا ہوا تھا، اور اس کی وہ پابندی کرتے لوگ چلے آ رہے ہوں، کام اچھا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کو اختیار کیا، یہ سنت ہوگی۔ اپنے اپنے گروہوں سے، اپنے اپنے گروپ کے لوگوں سے سن کر لوگ اس سنت کو بدعت کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ وہ ہمارے گروپ کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ بعض چیزیں کھوئی ہوئی جو واقعی ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو واقعی ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، انہیں جب ملے کوئی جو کھوئی ہوئی چیز ہے اور صحیح ذرائع اور سورسز سے ثابت ہو، انہیں لے لینا چاہیے، اور اس معاملے میں اپنے علماء کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو نہیں ملی ہوگی، ان سے غلطی ہوگی۔ خود ان کا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جو لوگ یہ بھی نہ کریں، وہی کرتے چلے جائیں کہ نہیں ہمارے گروپ کی بات تو یہ چلی آ رہی ہے، اس پر یہ کہتے ہیں ہم، کسی اچھے کام کے لیے دن مقرر کرنے کو ہمارے گروپ کے لوگ تو بدعت کہتے ہیں، اس لیے ہم اسے بدعت ہی کہتے رہیں گے، نہیں سنیں گے، اس کے بعد بھی مجھے گالیاں پڑیں گی جہاں یہ بہت سی جب باتیں جائیں گی، جبکہ میں نے وہ صحیح حدیثوں سے اس واقعے کی تفصیل بتائی اس کے بعد۔ تو پھر وہ لوگ فرقہ پرست ہیں۔ میں جاہل تو نہیں کہہ سکتا، اگنورنگ، ایک واقعہ تھا بتا دیا، اب تو معلوم ہو گیا، اسے چیک کر لیں اس کی سند کو، خالی میرے سنے ہوئے پر نہ مانے۔
تو وہ جاہل نہیں کہہ سکتے انہیں؟ شاید ڈپلومیٹ بھی نہیں ہے دھوکہ دینے والے، وہ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو فرقہ پرست کہہ سکتے ہیں، اپنے فرقے، یہ پھر مسلک بھی نہیں بچا، ہم تو اس پر لڑے رہیں گے جو ہمارے فرقے کی بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ثبوتوں سے کچھ مل جائے تو خوشگوانی کے ساتھ میں اپنے علم والوں کی ان کی بات کو چھوڑ دیں اس معاملے میں۔ یہ فرقہ پرستی جسے قرآن نے کہا تھا، ان کے لائے ہوئے کلام نے کہا تھا کہ نبی ان کے درمیان سے اٹھ جانا، جنہوں نے فرقے بنائے ان سے کوئی واسطہ مت رکھنا، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ہیں۔ کسی معاملے میں اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ تم ہٹ جانا وہاں سے، ان سے رشتہ منقطع کر لینا۔ بتائیے ایمان والے رہیں گے وہ؟ لست منہم فی شیء، تمہارا کسی معاملے میں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ کن سے؟ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، گروہوں میں بٹ گئے، اپنے اپنے گروہ کی مانی۔ دوسری جگہ ان کے بارے میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک مست ہے اس میں جو انہیں اپنے گروپ سے مل رہا ہے، اس میں مست۔ یہ تو ہوئی فرقہ پرستی، جس کے بارے میں جو کلام وہ لے کر آئے، جو ضابطہ حیات وہ لے کر آئے، اس نے کہا کہ ان کے قریب مت جانا، ان لوگوں سے دور رہنا۔ انہوں نے کسی کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ میں ان میں رہنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قبیلے کے تھے، قبیلے کا نام، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں اشعری قبیلے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں کھانے کی کمی پڑ جاتی ہے، کبھی قحط کے دن آ گئے اور لوگ اس کے اندر بھوک سے تڑپنے لگے، بھوکے سونے لگے، کہیں ایسی نوبت آ جائے تو ہمارے قبیلے کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لا کر، پورا قبیلہ کوئی نہیں بچتا، اور سب پھر ایک دسترخوان پہ کھانے لگتے ہیں، مل بانٹ کر، سب برابر سے کھائیں، کوئی بھوکا نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ محمد تمہیں میں سے ہے، محمد تم میں سے ہے، تم میں سے ایک ہے۔ کیا خوش قسمتی ان کی جس کے بارے میں حضور یہ کہیں کہ میں ان میں سے ہوں۔ یہ تھا سیرت کا عمل، یہ تھا ان کی شفقت، یعنی ان کے دل کی اس وہاں یہاں یہ نہیں ہو رہا، وہاں کے دور کے قبیلے کی ایک بات سنی، کہا کہ میں دور سے رہتے ہوئے کہ میں انہی میں سے ہوں، یعنی جو لوگ یہ عمل کریں گے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ آتی ہے نا حدیثیں بہت سی، جیسے نکاحوں کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں آتا ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میری سنت سے اس سے الگ ہوا، اس سنت سے دور ہٹا۔ کہا کہ جس نے یہ کیا ہے میں ان میں سے ہوں۔ بہت بڑی بہت اونچا مقام ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جس کے لیے انہوں نے یہ الفاظ زبان سے نکالے کہ کہہ دینا محمد تم میں سے ہے۔ آپ کے ہاں چاروں طرف لوگ بھوکے کتنے دنوں رہے، تڑپتے رہے، ایسا بھی ہوا کہ کوئی پکا ہوا کھانا لے کے گیا تو اسے دیکھ کر بلک بلک کے رونا شروع کر دیا کہ آج یہ کھانا ہے ہمارے پاس۔ اس بیچ میں بیماری کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے جو جاتے رہے اور لوگوں کا پیٹ بھرتے رہے، انہیں پہنچاتے رہے۔ تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو یہ کرتے رہے۔ اگر وہ ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور ہم ان کا جواب سن سکتے تو وہ کہتے کہ ان لوگوں سے جا کر کہہ دینا کہ میں تم میں سے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے چاروں طرف؟ ان کا نام لیتے بھگت سنگھ کو کہتے کہ بڑا ہیرو تھا، سب کو ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، وہ سوشلسٹ تھا۔ اپنے آخری دنوں میں ان کے ایک دوست آئے
تو وہ لینن کے اوپر کتاب تھی، کہا وہ کتاب لا دینا مجھے. ایک ڈائری لکھا کرتے تھے وہ. اس ڈائری میں اپنی پھانسی سے 3 دن پہلے انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ جو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں، شوشن کرتے رہتے ہیں، استحصال کرتے رہتے ہیں، عام لوگوں کی محنت کا اور اس کی بنیاد پر بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اونچے اٹھتے چلے جاتے ہیں. جب تک ایسے لوگ یہاں پر رہیں گے، یہ اسٹرگل، میں تو مر جاؤں گا، یہ اسٹرگل یہ جاری رہنا چاہیے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں لوگ، لاکھوں تو شاید چھوٹی فیگر ہے، کوئی 8 10 5 7 لاکھ سمجھ لے. اس بات کروڑ کی بات ہوگی، کروڑ کی یا کروڑوں کی. وہ ہیں کہ جن کے پاس جو یا تو فاقے کر رہے تھے اس بیچ میں، یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں تڑپ رہے تھے، یا 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا انہیں ٹھیک سے، کسی طریقے سے وہ خالی مرچیں اور اس سے کچھ لگا کے اپنے بچوں کو کچھ دے رہے تھے. اور اسی لاک ڈاؤن کے بیچ میں ہمارے یہاں جو ہندوستان کے سب سے امیر آدمی ہیں، ان کا نمبر دنیا میں نمبر 17 تھا، پھر 13 ہوا، پھر نمبر 3 ہو گیا لاک ڈاؤن کے بیچ میں. دنیا کے نمبر 3، ورلڈ نمبر 3. ان کی تجوری سے ان غریبوں کو کھانا نہیں پہنچا، ان لوگوں کو نہیں پہنچا. قابل مبارکباد ہیں وہ ایمان والے کے، جنہوں نے اس کا خیال رکھا، جنہوں نے ان کے دل کے درد کو سمجھا. یہ رحمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کا اپنے بڑوں کا ورثہ ترکہ لینے کے لیے، آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں آپس میں، سگے بھائی بہنوں کے اندر غیر ہو جاتے ہیں. حضور کا ورثہ نہیں لیں گے. یہ رحمت ان کا ورثہ تھا. انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ تو قرآن نے ایک شہادت دی. پہلے تو قرآن کی گواہی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہم نے تمہیں رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا تو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت جن کو بنا کر بھیجا گیا تھا، کہ جو من لا یرحم الناس، جو دنیا کے انسانوں پر رحم نہیں کرتا، جسے رحم نہیں آتا. یہاں پر ان غریبوں کی اس حالت کے اوپر یہاں کے ذمہ داروں کو رحم آیا تھا، یہاں کے امیر لوگوں کو رحم آیا تھا. یہ کامنرز تھے یہ جو نکلے، اور خاص طور سے اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ نکلے جو جن کی امیج یہ تھی کہ یہ صرف زحمت بن گئے، وہ نکلے بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ. جو انسانوں پر، مسلمانوں میں، من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحمہ اللہ، اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرے. اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی، اس پر رحمت نہیں آئے گی اس کے ساتھ. ان کی تعلیم کا پھر زندگی میں چاروں طرف بکھری ہوئی. یہاں کتنے واقعات ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے، اور کتنے اور ہیں جو نہیں سنے ہوں گے، میں سناتا چلا جاؤں. دنیا کے انسانوں صرف ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، تفصیل میں جانے کی آج نہیں رکھ رہا، کسی دن رکھوں گا. تھوڑا تھوڑا سا حصہ کبھی کبھی رکھا ہے طائف کا، کہ جب پتھر کھا کر زخموں سے چور ہو گئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس وقت آفر آیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے سب کو. آفر ڈائریکٹ اس کے پاس سے آیا تھا جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے. کہا انہیں کیسے ختم ہو جانے دیں. کہا کہ ان کو ختم انہیں کیسے کرے، ان کی نسلیں صحیح راستے پر ہو سکتا ہے آئیں. آج انہیں ختم کر دیا تو وہ نسلیں ختم ہو جائیں. مکے میں جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، چٹائی کے اندر لپیٹا جاتا تھا ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو، دھوئیں کی دھونی دی جاتی تھی، بچ نہیں سکتے اس سے. جلتی ریٹ پر ننگی پیٹھ لٹایا جاتا تھا، سر پر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ ہل نہیں سکے. اس حالت میں گھسیٹا جاتا تھا، کھال پھٹ جاتی تھی،
گرمی سے چربی نکلتی تھی، اس چربی وہ تمام لوگ آخر تک خباب کے پیٹھ کے اوپر وہ نشان تھے بڑے بڑے، جو جسم پھٹ گیا تھا اور جس میں سے چربی نکل نکل کے بہتی تھی۔ ایسے لوگ جہاں ایسا ظلم و ستم تھا، اپنا وطن چھوڑا انہوں نے، اپنا گھر بار چھوڑا، جب بالکل ناممکن ہو گیا، جب اس درجے کو ظلم و بربریت پہنچ گئی، خالی ہاتھ چلے گئے دوسری بستی میں۔ وہاں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ آئی، نہ صرف یہ خوشحال ہوئے، نہ صرف یہ جو دنیا کی جو تکلیفیں تھیں ان کا خاتمہ ہوا، غربت ختم ہوئی، بلکہ طاقت آئی، دنیا کے اور قبائل آئے ان کے ساتھ بھی۔ صرف 8 سال کی بات ہے وہاں سے نکلنے کے، کل 8 سال بعد مکے میں داخل ہو رہے تھے، ایسے کہ ان کی ہمت نہیں تھی کوئی روکنے کے لیے سامنے آ جائے، سامنے آنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، اپیلیں آ رہی تھی کہ ذرا رحم کیجیے گا۔ مکے میں پہنچے، ابو سفیان آئے کمانڈر، یہ وہ تھے جن کی وجہ سے جنگ احد کے اندر دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہوا تھا، جو پیچھے سے آگے جنہوں نے حملہ کر دیا تھا، یہ ان کے کمانڈر تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان آئے جب مکے کے بارڈر پر تھی یہ فوجیں، اور فوجیں نہیں تھی، لشکر تھا، ہتھیار اس لیے ساتھ میں سے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر جنگ کی جائے گی، تو اس کی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اگر حج تک کو رکنے کا موقع ملا تو حج بھی کر لیں گے، ورنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان میں اب گنجائش نہیں تھی، 1.5 سال پہلے تو آگے روکا تھا کہ نہیں آنے دیں گے، آج کسی کی ہمت نہیں تھی آگے روکے، تو ان کے کمانڈر آئے، ان کا کہ اب تو یہ قتل عام کر دیں گے، آج طاقت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے آ رہے ہیں کہ کوئی 10 لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو رہے کہ ذرا لوگوں کو اکٹھے کریں، چلو ذرا مقابلہ کرو، آج ایسے آ رہے ہیں۔ آ کے درخواست کی، یا رسول اللہ بہت لوگ مارے جائیں گے، آج بڑا خون بہہ جائے گا، بڑی جانیں جائیں گی ان کے یہاں کی۔ فرمایا اچھا جو تمہارے گھر پناہ لے سب کو معاف کیا۔ وہ جو دشمن، وہ جو ان کا کمانڈر ہے، وہ جس نے ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ کیا تھا جنگ احد کے اندر، کہا جو تمہارے گھر میں داخل ہوتی، اپیل کرنے آئے نا، تو خالی اسے معاف ہونے کا کہ جو تمہارے، ابو سفیان کہنے لگے میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے، باقی تو لوگ تباہ ہو جائیں گے، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے معافی، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ حرم میں کتنے لوگ آئیں گے، باقی پوری بستی تھوڑی آ جائے گی، باقی لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اچھا اپنے گھروں سے نہیں نکلیں، جو اپنے گھر میں بند رکھے گا دروازہ وہ سب معاف ہو۔ اس کے ساتھ میں داخل ہوئے مکے کے اندر، نعرہ دیا الیوم یوم المحرمہ، آج رحمت کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے۔ 8 سال پہلے جن کے گھر بار چھنے تھے، خالی گھر بار نہیں چھنے تھے، کچھ نہیں بچا تھا، اس کے ساتھ نکلنا پڑا تھا۔ صرف اتنا نہیں ہوا تھا، اذیتیں اور تکلیفوں کی انتہا ہو گئی تھی۔ ابھی 8 ہی سال ہیں، ہر ایک کی نظروں میں پورا منظر ہوگا صاف، جو کچھ گزرا تھا، وہ زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ لوگ کچھ آئے، پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہیں بتاؤ ہونا کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے جو اپیل کی وہ اس بات پر کی، یہ نہیں کہا کہ ذرا آج تو معاف کر دیجئے، اپنی کسی بات کی توجیہ نہیں کی کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اس وجہ سے اور ایسے تھا۔ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ کمپیشن ہے، آپ میں رحمت ہے، آپ تو معاف کر دیتے۔ کہ میں تمہارے اندر وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کچھ نہیں کہا جائے، جاؤ آپ معافی، جنرل ایمنسٹی۔
اب گھر کے دروازے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک کو معاف کر دیا گیا۔ یہ عام رحمت تھی یا نہیں تھی کہ جب پار آئی تو اس کے بعد پھر ہر ایک کو معاف کر دیا۔ ایک شخص ایک جگہ ایک مہم کے دوران لوگ جگہ جگہ الگ الگ آرام کر رہے تھے، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آنکھ لگ گئی۔ ایک بدو آیا، مشرکوں میں سے تھا، ادھر چھپتا چھپاتا، اور آنے کے بعد اس نے دو روایتیں ہیں، کسی میں یہ ہے کہ ان کے پاس سے تلوار کھینچی تھی، ان کی تلوار آپ نے ٹانگ دی تھی پیڑ کے اوپر، اسے تلوار کو کھینچا اور اس کے بعد آواز دی کہ آپ اٹھے، دیکھا تلوار تانے کھڑا ہے، پوچھا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں اتنا بھی ہے کہ بتاؤ اب مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جن کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، ڈر کا کیا سوال؟ فرمایا نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ ذرا سی بھی کوئی بے اطمینانی چہرے پر نہیں کہ ابھی یہ گردن اڑا دے، تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لوگ دور ہیں، آپ نے ایک انگلی اٹھائی، کہا اللہ، بہت اطمینان کے ساتھ۔ اس پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ ہاتھ کانپنے لگے تو تلوار گر گئی۔ اب بخاری میں تو اور دوسری حدیث جس کا بیان وہاں اس میں تو یہیں تک ہے، بعض جگہ ایک واقعہ تھوڑا سا اور آگے ایسے بھی ملتا ہے کہ تلوار آپ نے اٹھائی، کہا تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ ہی بچا سکتے، مسکرا کے معاف کر دیا۔ وہ جو گردن اڑانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، چاہے وہ بات کو یہ مکالمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ جو گردن اڑانے کے لیے کھڑا ہوا تھا اسے معاف کر دیا۔ ایمان نہیں لایا تو اسے تب معاف کر دیا جو جان سے مارنے آیا تھا، اس لیے کہ اب گھبرا رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر لڑائی ہو رہی ہوتی اس میں مارا جاتا تو ختم ہو جاتا، اب وہ بے بس تھا تو چھوڑ دیا اسے۔ پھر آواز دی، بخاری میں ہے، صحابہ کو آواز دی، ہم لوگ بھاگے بھاگے آئے، کیا بات ہے؟ دیکھا ایک بدو ہے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، قریب میں سامنے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا۔ صحابہ نے فوراً مشتعل ہوئے، اس کی طرف بڑھنا چاہا تو کہا اس کے لیے معاف۔ تو یہ تھی رحمت ان کی، یہ ان کے پیرو اگر کوئی ہیں، ان کی اگر ماننے والے ہیں، اگر ان کے نام لیوا ہیں، تو خالی نعتوں سے کام نہیں چلے گا، تب خالی ان کے نام پر جلوس نکالنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان کے نام پر جن لوگوں نے ان کے کوئی بے ادبی کی، ان کے ساتھ میں ان کے خلاف مظاہرے کرنے سے خالی کام نہیں چلے گا۔ امتی نہیں ہے اگر رحمت نہیں ہے، رحمت العالمین کے امتی کیسے ہوئے جو اس راستے پر نہیں ہے؟ ایک شخص نے ایک تنظیم بنائی، ایک لیڈر ہے، زبردست انقلابی لیڈر ہے، جو ان کی اس انقلابی تحریک سے اپنی عمل میں کوئی واسطہ کسی طرح کا نہیں رکھتا، ہاں نام لیتا ہے ان کا خالی، وہ ان کا جماعت کا کیسے کہلائے گا؟ کہ وہ لوگ امتی نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے اندر رحمت نہیں ہے۔ یہ چیزیں تھی رحمت، یہ ہونا، اور رحمت سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ رحمت نیوٹرل نہیں ہوتی، غیر جانبدار نہیں ہوتی، رحمت سے تو ون سائیڈڈ نفع پہنچتا ہے، ون سائیڈڈ، کنڈیشنل یا مشروط نہیں، جس کے اندر ہوگی اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو اگر آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ ان کے امتی ہیں، فائدہ نہیں پہنچتا آپ کہتے رہیے کہ امتی ہیں، امتی پھر نہیں ہوگی اگر آپ سے نفع نہیں پہنچتا، اور نقصان تو بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ یہ تو ایک ایک دو دو کے بارے میں کہہ دیا کہ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، قسم کھا کر کہا، اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک کے بارے میں کہہ دیا خالی، اور جہاں عام بات ہو کہ
لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زحمت ہے، تو وہ امتی نہیں ہو۔ رحمت چھپا نہیں سکتے آپ، کنسیل نہیں کر سکتے، رحمت تو نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اگر امتی اپنے آپ کو کہنا ہے تو یہ پہلی صفت تھی، بہت نمایاں تھی، بہت بے پناہ صفات تھی، لیکن ان کے کردار کی یہ صفت بہت جھلکتی تھی، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ ایک بلی مسجد نبی میں آتی جاتی تھی، ایک بلی نے بچے دیے مسجد نبی۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا بلی بچے کہاں دیتی؟ جہاں اپنے آپ کو سیف سمجھتی، سیکیور بہت۔ اب وہاں کوئی کوٹریاں تو تھی نہیں، وہاں کوئی تہخانے نہیں تھے، کچا فرش تھا، ایک جو کچھ بھی اسے ہال کہہ لیں آپ، بس ایک تھا، کوئی پارٹیشنز نہیں تھے، لیڈیز کے لیے بھی پارٹیشن نہیں تھا، وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی، کوئی الگ پارٹیشن نہیں تھا۔ ایسے لوگ ہوا ہی نہیں کرتے تھے کہ اب مولوی صاحب کو اذان دینی ہے وہ یہاں رہا کریں گے، وہ وہی نماز پڑھایا کریں گے، ایسے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو ایک اوپن جگہ تھی جہاں لوگ جا کے نماز پڑھتے تھے، وہاں بلی نے بچے دیے، کسی گھر میں بھی تو دے سکتی تھی۔ سب سے سیف جگہ یہ نظر آئی اسے، سب سے محفوظ جگہ یہ نظر آئی، ان کے ایسے تھے امتی کہ اس کو کسی ان لوگوں سے ذرا سا بھی کوئی ڈر خدشہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہاں پر بلی نے بچے دیے۔ جب بچے دیے وہاں گندگی بھی ہوتی، مسجد کی بات، دن آئے صبح کو تو دیکھا بلی نے بچے دیے، پہلے تو بلیاں ایسی گزر جاتی ہیں، جگہ جگہ سے گزرتی، کچا فرش تھا، کھجور کے تنے کے اوپر چھال، کھجور کے ہی پتے اور چھال اور لکڑی ڈال کے، بارش ہوتی تھی تو پانی آتا تھا، کیچڑ ہو جاتی تھی، سر ماتھا ٹیکتے تھے تو ماتھے پہ کیچڑ لگ جاتی تھی اگر بارش کے بعد نماز ہو تو۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پکی اینٹوں سے بنا دیں، اینٹیں پکا کر پکی اینٹوں سے بنا دیں۔ فرمایا نہیں، پھر یہ مسجد نبی ایسی بنی، منع کر دیا۔ بنوا سکتے تھے نا جب آفر آیا، ارے ان کے کہے بغیر کہہ سکتے تھے اس مسجد کو ایسے بنانا ہے۔ مسجد کی زمین ایسے نہیں لی تھی، خرید کر لی تھی، اجرت دی گئی انہیں جن کی زمین تھی، ان سے ڈونیشن میں بھی نہیں لی گئی، نہیں اس کی اجرت دی جائے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وہ دن آئیں گے جب لوگ اپنی مسجدوں پہ فخر کیا کریں، مقابلے ہوں گے فخر کے، مسجد ہماری کیسی عالی شان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی کہ پکی اینٹوں کا آفر آیا اور قبول نہیں کیا۔ اس وقت کا اچھا آفر یہی تھا، وہاں کچا فرش تھا، بلی نے بچے دیے۔ پکے میں تو اور بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گندگی زیادہ ایسی پھیلتی ہے کہ کہیں جذب نہیں ہوتی، کچے میں تو پھر جذب بھی ہو جاتی۔ صحابہ نے اسے بھگانا چاہا، ایسے تھوڑی بھاگ جاتی، مطلب ظاہر ہے کہ مارنے کے لیے بڑھے، پھر روک دیا کا فرمایا بڑی عجیب بات ہے، بار بار اپنے اندر دہرانے کی ہے۔ اقبال نے سنا، روتے تھے، بلک بلک کر روتے تھے اور بار بار دہراتے تھے۔ فرمایا اسے مارو نہیں، اب یہ ماں بن گئی، یہ احترام کیا، اور یہ جانوروں کے ساتھ اس کو۔ علامہ اقبال بار بار کہ کیا بات، کیا کہا تھا میرے حضور نے، یہ بھی ماں بن گئی، اسے مت مار۔ مسجد میں گندگی ہوئی ہے، کہا کہ اب اسے کوئی چھوئے گا نہیں، ویسے بھی وہاں رہتی تھوڑی تھی، وہ تو اسی تبھی رکی تھی، اگر پہلے بھی رہتی ہوتی تو شاید نہیں بھگاتے۔ یہ تھی جانوروں کے ساتھ رحمت۔ بہت واقعات ہیں، میں سب یہاں نہیں رکھنا چاہتا اور خطبوں میں لاؤں، جانوروں کے ساتھ اس سلوک کی، اور سن لیجیے، یہ تھا کہ سب کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انسانوں ہی کا عالم نہیں، جانوروں کا عالم بھی سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور یہ تو حدیث انسانوں کے بارے میں تھی جو میں نے پہلے آپ کو سنائی، ایک اور ہے جس میں انسان نہیں، عام رحمت کی بات ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی ان پر رحم نہیں کرے گا۔
ان کے لیے رحمت نہیں. اب یہ عام ہو گئی, خالی انسانوں کی بات نہیں, زمین والوں کا. میں نے آپ کو جانوروں کے بارے میں بتایا, چاروں طرف جو انعام ہیں اللہ کے پھیلے ہوئے, اس میں پہلے تو ایک چھوٹی سی, انہیں بھی جاندار ہے نا, پلانٹس, ان کے بارے میں سنیں. پوری دنیا میں تحریک چلتی ہے, پیڑ لگاؤ, پیڑ لگائیں گے زلزلے کم ہوں گے, پیڑ لگائیں گے آندھیاں کم ہوں گی, پیڑ لگائیں گے موسم سدھرے گی. لوگوں نے بہت پیڑ کاٹ دیے ہیں. پوری دنیا میں ایک موومنٹ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ پیڑ لگائیں. پتہ ہے آپ کے نبی کی سنت ہے, یہ بھی معلوم ہے. اب اس لیے کیجیے گا, اس میں اس لیے شریک ہوئیے گا کہ ہوں گے آپ کے, یہ ان کی سنت ہے. بڑی عجیب بات ایک بار فرمائی. اب ویسے تو ایک صدقے کے بارے میں 2 حدیثیں سن لی جیسے سنیں. فرمایا کسی شخص نے اگر ایک کوئی پیڑ لگایا, اب پیڑ بڑا تو بات کو ہوگا, جان پکشیوں کو, پرندوں کو سایہ دے گا, بیٹھنے والوں کو سایہ دے گا, یا سب کو پھل دے گا, تو جانور اس میں سے کھائیں گے. وہ تو بات کو ہوگا. کسی نے اگر پیڑ لگایا کسی اور جگہ پر, اپنی جگہ پر, اور پھر بعد کو اس میں سے انسانوں اور جانوروں کو نفع پہنچتا ہے, وہ اس میں سے کھاتے ہیں, تو اس نے یہ بہت بڑا صدقہ ہے, اس نے ایک بہت بڑے صدقے کا کام کیا. اس لیے کیا کہ اب اس سے آئندہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب اگر آپ کے پاس اپیلیں آتی ہیں کہ پلانٹ, پیڑ لگائیے, تو کتنے مسلمان اس میں شریک ہیں؟ بہت سے غیر مسلم تو اس لیے نکلتے ہیں کہ ضروری, اسے ضروری سمجھتے ہیں. آپ ضروری کیوں نہیں سمجھتے کہ سب کے نقصان سے بچنے کی بات ہے دنیا کے انسانوں کو؟ جانے دیجئے, آپ کے نبی نے کہا, اس لیے بھی کرنا چاہیے تھا کہ رحمت نہیں بنے. آپ, وہ رحمت کا کام تھا, اس لیے اب اس لیے کیجیے گا. ہر ایک اپنے گھر پہ لگا دیجیے, دوسرے کے گھر پر جا کر لگا دیجیے. 3-4 لوگ مل کر کئی جگہ جا کر لگائیں, اور یہ ایک دن نہیں کرتے رہیے. یہ صدقہ اپنے نام میں درج کراتے رہیے. اور پھر اس سلسلے میں ایک تو بہت ہی عجیب واقعہ ہے, ایک عجیب, یعنی یہ اہمیت تھی جسے بتایا تھا. حالانکہ قیامت کے دن تو کسی کو کسی کا ہوش ہوگا ہی نہیں, لیکن آخری درجے کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو اور اسی وقت قیامت آ جائے, اسے چاہیے کہ پہلے پودا لگائے. احمد کی حدیث ہے, مسند احمد, اسے چاہیے کہ اسی وقت وہ پودا لگا دے. کتنی بے بیانی اس وقت جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, نہیں لگا سکے گا, کوئی پودا ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک مثال دی گئی. آخری بات آخری درجے کی ہے کہ اگر اس درجے کے بھی تم کے اوپر گھبراہٹ کا دن آ جائے, مصیبت کا آ جائے, جس میں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو پودا لگا دیں. اگر اس وقت کسی کے ہاتھ, اب لگائیں گے نا, لگایا کریں گے ایک دن تھوڑی. یہ ہے رحمت للعالمین کی بات. یہ میں نے آپ کو اور بھی مثالیں میں نے 3 دی آپ کو. واٹر کنزرویشن کی باتیں چل رہی ہیں ساری دنیا. واٹر لیول کم ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. جہاں پانی اب سے 5 سال پہلے ہوتا تھا وہاں پانی نہیں ہوتا, اور اندر جانا ہوتا, وہ بھی گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے, نہیں ملتا, اس لیے کہ بے پناہ لوگوں نے ٹیوب ویل لگا رکھے, وہاں سے پانی نکالتے رہتے, تو واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا. واٹر کنزرویشن اب جہاں پر, یہ ان جگہوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, یہ سکر کی اور راجستھان کی بات نہیں کہہ رہا کہ جہاں پانی کی ہمیشہ سے یہ شکل تھی کہ لوگ اپنے پلنگ پر بیٹھ کر, چارپائی پہ بیٹھ کر نہاتے اور نیچے تشلا رکھ لیتے ہیں, اور پھر اس پانی کو دوسرے کام میں لیتے ہیں کہ پانی نہیں پھک جائے. یہ جہاں پر پانی خوب فراوانی کے ساتھ میں تھا, وہاں پر پانی کم ہونا شروع ہو گیا, پانی بکنے لگا. کبھی تصور بھی اب سے 30-40 سال پہلے نہیں کیا گیا تھا, 50 سال پہلے پانی بکے گا. اللہ کی رحمت عام, ہوا عام, پانی تو پانی بھی عام. پانی ختم ہو گیا, لوگ پانی بیچنے لگے جب جگہ جگہ ختم ہونے لگا. اس پانی کے لیے کہا, وضو کر رہے تھے تو دیکھا کافی زیادہ خرچ کر رہے ہیں پانی وضو میں جتنا خرچ ہونا چاہیے ہاتھ منہ دھونے میں, اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے. فرمایا اسراف مت کرو,
یہ فضول خرچی مت کرو پانی کہ یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، یعنی فضول خرچی ہوتی ہے وضو میں بھی؟ بھئی ہم اچھی طریقے سے دھونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ پانی کا حساب دینا ہوگا، اگر تم جاری کوئی بہتی بھی نہر ہو اس کے کنارے بھی ہو تو پانی کا حساب دینا ہوگا اگر پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا۔ نہر کے کنارے ہو، بہتی نہر، جاری نہر کے کنارے ہو جس میں پانی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے، وہاں رہ کر بھی اگر پانی کو اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے واٹر کنزرویشن کی، جو آج ہو رہی ہے۔ وہ تھے رحمت للعالمین، جنہوں نے دنیا کو اس وقت یہ بتایا تھا، رحمت کے سبق دیے تھے۔ جیسے آج جگہ جگہ کبھی UN اپیل کرتی ہے، کبھی دنیا کے دوسرے ممالک اپیل کرتے ہیں، اور لوگ خیال نہیں کرتے۔ آپ لوگ وضو کرتے میں کتنی دیر، میرے والد ڈانٹتے تھے، بچپن سے عادت پڑ گئی کہ رکو یہ بند کرو اتنی دیر جتنی دیر تم نے منہ دھو لیا تھا، اتنا زیادہ کیوں کھولا ہوا ہے، ہلکا کھولو نا، منہ اتنے سے دھل جائے گا، یہ فل دھار کھولی ہوئی ہے تم نے۔ پانی ہوتا تھا اور پانی ہمیں کرایہ نہیں دینا ہوتا تھا، کوئی واٹر ٹیکس نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات۔ ایک بار منہ دھویا اس بند کر دو، پھر دوبارہ کو چلو ملے پھر کھولو پھر بند کرو، آج تک پڑی ہوئی عادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر تو وہ فل کھلا رہتا ہے، فل، جتنی دیر وضو پورا نہیں ہو جائے۔ یہ اسراف ہے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پانی خرچ غلط کر رہے ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ اس نقصان کی تو آپ پرواہ نہیں کرتے، ان کی بات کی کریں گے آپ پرواہ؟ تو انہوں نے آپ کو، میں نے آپ تک پہنچا دی، یہ ہے رحمت۔ جب یہ پرواہ کرنے لگیں گے تو پھر دنیا کی نظر میں رحمت کے نمائندے بن جائیں گے۔ بتائیں گے نا کہ انہوں نے سکھایا تھا ہمیں، یہ ان کی تعلیم تھی، اس لیے کیا تھا۔ آنے والا ہے وہ مہینہ جس میں یہ طے ہے کہ اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، کوئی تاریخ 100% نہیں معلوم، لیکن دنیا بھر میں جو مشہور ہے، اگر اس تاریخ کو لوگ یقین کرتے چلے آ رہے ہیں بہت سے، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، کہ اس دن پیدائش ہوئی تھی، تو اس دن اگر کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، اس نیت سے اس دن کچھ اچھے کام کیجیے گا، اس ہفتے میں کیجیے گا جس ہفتے میں وہ تاریخیں پڑھیں، اس مہینے میں کیجیے گا جس مہینے میں وہ تاریخیں پڑھیں، بطور خاص، اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بھول گئے ان چیزوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دنیا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ رحمت کے نمائندے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ آپس میں لڑتے رہیں گے، خبردار یوں مت کرنا، غلط ہو جائے گا، اور ان تک پیغام پہنچنے کو روکتے ہیں۔ ان کو خالی کچھ کتاب لکھ کر کہہ دیں گے ان سے، کتابیں پھاڑ دی جائیں گی، جلائے دی جائیں گی، ارے قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں اور پھاڑ دیتے ہیں۔ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو رحمت نہیں زحمت کی کتاب ہے تو اسے جلا دیتے ہیں۔ آپ کتاب لکھ کے خالی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ رحمت للعالمین تھی، اپنے عمل سے نہیں سکھانا چاہتے، اپنا عمل ایسوشیٹ کیجئے ان کے ساتھ میں۔ اور اگر کوئی دن ہے جو چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر مشہور چلا آ رہا ہے، چاہے اس کی تاریخی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ اچھا، ایک تو ہے حیثیت، خاص 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گا، یہ اس میں دنیا میں کسی کو اختلاف ہے، پیدائش میں ہے تھوڑا کچھ اختلاف، مہینے میں اختلاف نہیں، اس دن دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت کا دن ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دنیا والوں کی جیسے لوگ برسی مناتے ہیں، اگر کسی دن کو یاد کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہو، وہ کام جو اللہ کی نظر میں قابل تحسین ہے، وہ جو ان کی امیج کو سنوارنے کے لیے ہے، وہ جو دنیا والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ تم نے ایک پودا لگا دیا، صدقہ ہو گیا۔ تم نے کسی سے مسکرا کر بات کر لی، صدقہ ہو گیا۔ اور چاروں طرف لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ عام نہیں ہوگا، پھر رحمت عام نہیں ہوگی، ان کی رحمت کو عام کرنا۔ ان تمام لوگوں کی باتوں کو نکال دیجئے کانوں سے جو اسے روکنے کی کوشش کریں، اور پھر خالی سنیں نہیں، کچھ کیجیے گا۔ آپ کا اپنی جنرل کیریکٹر ایسے ہی بنائیے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ یادگاروں کی بات یہ ہوتی کہ اس دن طرح زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، سال بھر نہیں عمل، اس سے بھی بدلتا ہے کیریکٹر، سال اپنی باقی زندگی میں بھی آتا ہے کچھ، اس سے بھی کیریکٹر بدلتا ہے۔
تو وہ تھے رحمت للعالمین. کتیا پر رحم کیا، بلی پر رحم کیا، اونٹ پر رحم کیا، کتنے واقعات ہیں. اور پھر ان کے سکھائے ہوئے تھے وہ لوگ تربیت یافتہ. مقابلہ کریں اپنے آپ سے، آج کے رولر سے مقابلہ کریں. کہا حضرت عمر نے کہ خدا کی قسم اگر دجلہ یا فرات کے کنارے ایک کتیا بھی ایسی ہوئی کہ وہ اس کا کسی دن فاقہ ہو گیا تو مجھ سے اللہ حساب لے گا. دجلہ یا فرات کیوں کہا تھا؟ ایجپٹ میں، مصر میں، ان کے علاقے میں تھا، بہت دور ہے وہاں سے اس دور کی سواریوں کے حساب سے. کہ دجلہ یا فرات کے کنارے ایک کتیا بھی اگر بھوکی رہ گئی تو عمر سے حساب لیا جائے گا. ایسے یہ تھے رولرز، بھوکا کوئی نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کی تربیت یافتہ لوگ جو بنائے گئے. اس تربیت کو لے آئے نا ہم اپنے اندر، بجائے ان بحثوں میں پڑھنے کے کہ یہ غلط، یہ مت کرنا، یہ آج مت کرنا. رحمت کا کام کیا کرو، آج تو مت کرنا، اس دن تو خاص طور سے مت کر لینا. یہ جو بحث ہے نا، اسی بحثوں میں ہی رہیں گے بس. وہ دکھائیے کہنے والوں کے ریکارڈ دکھائیے اب تک کیا 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 ہے تم نے رحمت کا کام. اور تمہیں لوگ باقی دنیا کے اندر متشدد کہتے ہیں یا تمہیں بڑا اچھے، تمہاری امیج یہ ہے کہ یہ تو بڑے رحمت والے لوگ ہیں. ان کے بارے میں معلوم کی، لوگوں کی امیج معلوم کی. اس معاملے میں ہوں گے اچھے، اس معاملے میں کہ نماز زیادہ پابندی سے پڑھتے ہوں گے، لیکن لوگوں کے کام آنے کے اعتبار سے وہ لوگ اچھے کہلاتے ہیں یا ان کی امیج ملتی. اپنے آپ کو ایسا بنائیے، آپ کی نمازیں آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کے کام آئیں گی، فرض ہیں. لیکن دنیا میں کہیں پر اس سے رحمت عام نہیں ہوگی. آپ کے روزے آپ کے کام آئیں گے، فرض ہیں، لازم ہیں. لیکن دنیا والوں کو آپ کے روزوں سے کیا فائدہ؟ دنیا والوں کو آپ کے حج سے کیا فائدہ؟ ہونے چاہیے تھے، اس سے بھی ہونے چاہیے تھے فائدے. یہاں میں رکھ چکا ہوں الگ الگ دنوں میں، کہا آواز دینا، بلانا، دنیا والوں کو انوائٹ کرنا. دنیا کے انسانوں کو کہا ہے لیشہدوا منافع لہم، دیکھیں کتنے نفع، تم کتنے ان کے نفعوں کے پلان بنا رہے ہو. وہاں مرکز کے اوپر بیت اللہ کے پاس تم ان کے فائدے کے کتنے پروگرام و پلان بیٹھ کے بنا رہے ہو. وہاں پر دنیا والوں کو آواز دینا کہ آؤ دیکھنے آؤ، لیشہدوا، تاکہ وہ خود مشاہدہ کریں کہ کتنے نفع انہیں پہنچ رہے ہیں. منافع لہم تھے اس میں بھی فائدے. اب وہ خالی نمازیں رہ گئی، رسمی پوجا پاٹ والی، خالی روزے رہ گئے، رسمی پوجا پاٹ والے، خالی حج رہ گیا، رسمی پوجا. دنیا کو کیا فائدہ آپ کی نمازوں سے، آپ کے روزوں سے، آپ کو حج کو؟ دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا تو رحمت للعالمین کے امتی نہیں ہیں. بن جائیے نفع بخش، ہر جگہ پہنچنا چاہیے فائدہ. یہ خالی، یہ صرف آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ خالی اتنا ہی نہیں ہوگا کہ آپ ان کے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے. یہ بہت بڑا کام ہوگا. وہ جنہیں دنیا دہشت گردی کے اوریجنیٹر کہنے لگ گئی، دنیا اپنے سر پہ بٹھائے گی، اپنے سر کا تاج بنائے. پھر آپ کی تقدیر کچھ اور ہوگی، آپ کی خوش قسمتی کچھ اور ہوگی. جب آپ اس کے اندر شریک ہوں گے، جب آپ ذریعہ بنیں گے ان کو دنیا کا تاج بنانے، تب یہ ہوگا کہ پھر اللہ کی رحمت بھی آپ کی طرف اور زیادہ متوجہ. اللہ آپ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کو دوسروں کے لیے رحمت بنائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم.